بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فعل مضارع کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اگر اعتراض کیا جائے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون کو کیوں داخل کیا گیا، جیسے یضربان کے آخر میں نون ہے، تو ہم کہیں گے رفع کی علامت کی وجہ سے۔ کیونکہ یضربو میں علامت رفع با پر تھی اور با آخر میں تھا، لیکن جب یضربانی بنایا تو با کے ساتھ الف تثنیہ کی ضمیر لگ جانے کی وجہ سے با جو کہ یضربو میں فعل کے آخر میں تھا اور رفع کی علامت کا محل یعنی جگہ تھا، یضربانی میں فعل کے درمیان میں آ گیا، اور الف چونکہ اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے تو الف ضمیر تثنیہ کی وجہ سے با کو فتح دے دیا گیا۔ اب رفع کی علامت لگانا تھی جس کے لیے کوئی جگہ یا کوئی حرف باقی نہیں تھا، لہٰذا رفع کی علامت کے طور پر یضربانی کے آخر میں نون کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی وضاحت فعل مضارع کے بارے میں سن لیں۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے سوائے دو صیغوں جمع مؤنث غائب یعنی یضربنا اور جمع مؤنث حاضر یعنی تضربنا کے، یہ دونوں صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ پھر باقی 12 صیغوں میں سے 5 صیغے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضربو مرفوع ہوتے ہیں، جیسے ان 5 صیغوں کے آخر میں آخری حرف با پر رفع ہے۔ باقی 7 صیغوں چاروں تثنیہ یعنی تضربانی، یضربانی، تضربانی، تضربانی اور تضربانی، اور 2 صیغوں جمع مذکر غائب جیسے یضربونا اور جمع مذکر حاضر جیسے تضربونا، اور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر تضربینا میں چونکہ با فعل کے درمیان میں آ گیا لہٰذا رفع کی علامت کے طور پر ان صیغوں کے آخر میں نون کا اضافہ کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان 7 صیغوں کے آخر میں آنے والے نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، یعنی اعراب والا نون۔ اور جمع مؤنث غائب یعنی یضربنا میں نون اور جمع مؤنث حاضر تضربنا میں نون، یہ نون اعرابی نہیں بلکہ نون ضمیری یعنی ضمیر والے نون ہے اور تثنیہ کی علامت ہے، جیسے فعل ماضی ضربنا میں نون ضمیری یعنی ضمیر والا اور تثنیہ کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضربت یعنی صیغہ واحد مؤنث غائب میں تا جو کہ تانیث کی علامت ہے وہ ضربنا یعنی صیغہ جمع مؤنث غائب میں نہیں ہوتی، کیوں؟ تاکہ تانیث کی 2 علامتیں تا اور نون ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ سوال آئے کہ تضربینا میں بھی تو تانیث کے 1 سے زائد علامات پائی جا رہی ہیں، جیسے شروع میں تا، آخر میں یا اور نون۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اس میں تا حاضر کی علامت ہے، تانیث کی علامت نہیں ہے، یا فاعل کی ضمیر ہے اور نون اس میں اعرابی ہے یعنی رفع کی علامت ہے، لہٰذا 1 سے زائد تانیث کی علامات جمع نہیں ہو رہی۔ جو اس میں یا فاعل کی ضمیر ہے وہی تانیث کی علامت بھی ہے۔ ویسے اس کی تفصیل ہم پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں، آپ ضرور پچھلی ویڈیوز کو سنیے گا۔ فعل مضارع یوں تو زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن اگر فعل مضارع پر حرف جازم یعنی جزم دینے والا حرف لم داخل ہو جائے تو یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی کی طرف منتقل کر دیتا ہے، یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، جیسے یضربو کا مطلب ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اور جب اس کے اوپر لفظ لم داخل کیا اور لم یضرب بنایا تو اب اس کا مطلب ہوا نہیں مارا اس ایک مرد نے،
دیکھیے زمانہ ماضی کی طرف تبدیل ہو گیا اور منفی میں آ گیا۔ اور لم فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں اس لیے منتقل کر دیتا ہے کیونکہ یہ معنی کو منتقل کرنے میں ان حرف شرط کے مشابہ ہوتا ہے۔ کس طرح جی؟ اس طرح کہ ان حرف شرط ماضی پر داخل ہو کر یا پھر ماضی اور مضارع دونوں پر داخل ہو کر ان دونوں کے معنی کو مستقبل کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ دیکھیے یہاں ضربتا فعل ماضی ہے لیکن ان کی وجہ سے ترجمہ مستقبل والا ہو رہا ہے۔ یوں ہی ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا۔ یہاں تضرب فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے مگر ان کی وجہ سے یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ امید ہے آپ کو تقریر سے ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے، لما کیوں، ادخلا داخل کیا گیا، فی آخر المستقبل مستقبل یعنی مضارع کے آخر میں، نون نون کو، یہ نون میں نے پڑھا ہے، یہ ادخلا فعل مجہول کا نائب الفاعل ہے۔ اگر کہا جائے کہ فعل مضارع کے آخر میں نون کو کیوں داخل کیا گیا، قلنا ہم کہیں گے، علامتاً للرفع، رفع کی علامت کے لیے، یعنی رفع کی علامت کے لیے نون کو داخل کیا۔ کیوں؟ لأن آخر الفعل، کیونکہ فعل کا آخر سارا ہو گیا، باتصال ضمیر الفاعل، فاعل کی ضمیر کے متصل ہونے کی وجہ سے، بمنزلۃ وسط الکلمۃ، کلمے کے درمیان کے مرتبے میں۔ وضاحت اس کی تقریر میں کر چکا ہوں۔ الا مگر، نون یضربنا، مگر یضربنا کا نون، یعنی یضربنا کا جو نون ہے یہ رفع کی علامت کے طور پر نہیں داخل کیا گیا۔ وہو علامت التانیث، یہ تانیث کی علامت ہے، کما فی فعلنا، جیسا کہ فعل ماضی کے صیغہ جمع مؤنث غائب میں نون تانیث کی علامت ہے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے، لا یقال بالتاء، نہیں کہا جاتا تا کے ساتھ، یعنی فعلنا جو ہے اس کی جب واحد آپ دیکھیں گے تو وہ بنے گی فعلت، تثنیہ بنے گی فعلتا اور جمع بنے گی فعلنا۔ تو فعلنا میں وہ جو تا ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فعلنا میں جو نون ہوتا ہے یہ خود تانیث کی علامت ہوتا ہے۔ اگر تا بھی لگا دیں گے تو فعلتنا ہو جائے گا اور یہ تانیث کی دو علامتیں جمع ہو جائیں گی۔ عبارت دیکھیے جی، ومن ثم، اور اسی وجہ سے، لا یقال بالتاء، تا کے ساتھ نہیں کہا جاتا فعلنا میں، حتی لا یجتمع علامت التانیث، تاکہ جمع نہ ہو جائیں تانیث کی دو علامتیں۔ والیاء فی تدریبینا، اور تدریبینا میں یا، یعنی صیغہ واحد مؤنث حاضر میں، اس میں یا ضمیر الفاعل، فاعل کی ضمیر ہے، کما مرہ، جیسا کہ گزرا، یعنی پیچھے اس کی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلَ لم، اور جب لم داخل ہو جائے، کس پر جی؟ فعل مضارع پر۔ جب لم فعل مضارع پر داخل ہو جائے، ينتقل معناہ الی الماضی، منتقل کر دیتا ہے اس کے یعنی مضارع کے معنی کو الی الماضی، ماضی کی طرف۔ جب لم داخل ہو جائے فعل مضارع پر تو یہ اس کے معنی کو ماضی کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ وجہ بتا رہے ہیں، لأنہا، کیونکہ وہ یعنی کہ لفظ لم مشابہۃ، مشابہ ہوتا ہے، بکلمۃ الشرط، کلمہ شرط ان کے، جس طرح کلمہ شرط فعل ماضی یا فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، یوں ہی لفظ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی کے معنی میں اور ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔